قدر معزز سامعین کرام، ارباب فکر و نظر، سرکار ختمی مرتبت کی مشہور و معروف حدیث ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچان لو، اسی کے حوالے سے مسلسل گفتگو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ عزیزوں، توجہ کی بات یہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچان لو، آخر معرفت حسین پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ معرفت کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کی وضاحت کر دوں کہ معرفت کہا کسے جاتا ہے۔ کہا معرفت کسی کی شخصیت سے آشنائی رکھنا، اس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ اور دھیان رکھیے گا کہ جاننا اور پہچاننا، ہمارے معاشرے میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، جاننے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کسی انسان سے واقفیت رکھے، اس کو جانتا ہو، اور کس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کا رشتہ کس سے ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، کس کا باپ ہے، کس کا بھائی ہے، جس کا تعلق ہے جاننے سے۔ لیکن پہچاننے کا تعلق انسان کے ضمیر سے ہوا کرتا ہے۔ جو انسان باطنی کیفیت کو بھی جانتا ہو تو وہاں پر لفظ پہچاننا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، توجہ کیجیے گا، میں اس کو پہچانتا ہوں، یعنی اگر ظاہری خد و خال کو دیکھا جائے تو وہاں پر جاننے کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اگر باطنی کیفیات کو دیکھا جائے تو وہاں پر پہچاننے کا تعلق ہوتا ہے۔ معرفت کا تعلق بھی پہچان سے ہے، یعنی انسان صرف ذاتی شکل و صورت کو اگر جانتا ہے تو وہاں پر معرفت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ معرفت کے اطلاق کے لیے باطن سے واقفیت ضروری ہے، لہذا پیغمبر ختمی مرتبت نے جو ارشاد فرمایا یہ حسین ہے انہیں پہچان لو، صرف جانو نہیں کہ یہ رسول کے نواسے ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ حسن کے بیٹے ہیں، بلکہ ان کی کیفیات کی طرف دھیان رکھو کہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے، ان کا عہدہ کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا باطن کیا ہے، ان کا ضمیر کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان امام حسین علیہ السلام کی حقیقی معرفت حاصل کرے تو جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں تو اس کے فوائد کتنے ہیں کہ انسان اگر معرفت حاصل کرے تو مختلف فوائد سے انسان دوچار ہوگا۔ کہ معرفت اس لیے ضروری ہے، کیونکہ معرفت امام حسین علیہ السلام انسان کو صبر و استقلال سکھاتی ہے۔ معرفت امام حسین علیہ السلام انسان کو پائیداری کا سبق دیتی ہے۔ معرفت امام حسین علیہ السلام انسان کو تحمل کا سبق دیتی ہے۔ معرفت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں سے انسان کو انسانیت، مودت، الفت اور محبت کا درس ملتا ہے۔ معرفت حسین ایک ایسا سکون ہے کہ جس کے بعد انسان ہر رنج و غم کو فراموش کر دیتا ہے۔ معرفت حسین ایک ایسا درس ہے جو انسان کو ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر چیز کا سبق دیتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، معرفت حسین ایک ایسی امید ہے جو ظالمین کو شکست اور مظلومین کو کامیابی کا مژدہ سنایا کرتی ہے۔ معرفت حسین ایک ایسی زندگی ہے جو انسان کو امید بخش بناتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، معرفت امام حسین علیہ السلام ایک ایسا آب حیات ہے جو انسان کو مرنے نہیں دیا کرتا۔ توجہ کیجیے گا، معرفت امام حسین علیہ السلام وہ آب حیات ہے جو انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب کسی کنٹری میں، کسی ملک میں اسلام مخالف، شیعہ مخالف طاقتوں نے اجتماع کیا، بیٹھک کی اور سوچا کہ شیعوں کو توڑا جائے، ان کو اختلاف کے ذریعے سے بانٹ دیا جائے، تو کسی پڑھے لکھے بہت ہی تجربہ کار نے ایک جملہ کہا، شیعوں کو توڑنا اور ان کو
برباد کرنا ناممکن ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ ان کے پاس دو طاقتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے شیعہ ہمیشہ سلامت رہیں گے۔ کہا وہ دو طاقتیں کون سی ہیں؟ کہا ایک مرجعیت کی طاقت ہے جو انہیں بکھرنے نہیں دیتی، دوسری عزاداری کی طاقت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ معرفت حسین ہے، عزاداری ہے جو انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ اگر انسان معرفت حسین حاصل کرے تو معرفت حسین میں پروردگار عالم نے وہ ساری چیزیں پنہا کر دی، ساری چیزیں رکھ دی۔ اور اسی لیے اگر آپ روایات کے جملے دیکھیں تو روایات میں بہت سے معصومین کی زیارت کے لیے جب حدیث وارد ہوئی تو کہا من زار فلاں معرفتاً بحق، کہ جو کسی امام معصوم کی زیارت کرے ان کی معرفت، حقیقی معرفت کے ساتھ، وجب لہ الجنہ، اور اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ کب؟ جب معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کی جائے۔ توجہ کیجیے گا، معرفت کے ساتھ اگر زیارت کی جائے گی تو جنت ان کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا مرتبہ کیا ہے؟ روایت میں ایک حدیث کا ایک جملہ ہے کہ ان موضع قبر الحسین ترعۃ من ترع الجنہ، کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر، امام حسین علیہ السلام کی قبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ توجہ کیجیے، امام علی مقام کی قبر یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو قبر ہے وہی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اب اگر میں لفظوں کو بدل کر آپ کے مزاج کے اعتبار سے جملہ استعمال کروں، کہا جاتا ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، جس کی قبر ہی جنت کا دروازہ ہو تو یہ سردار جنت کے لیے ناگوار بات ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کا چاہنے والا جنت کے دروازے تک آئے اور وہ جنت سے واپس کر دیں۔ صلوات محمد جب ان کی قبر ہی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تو جب چاہنے والے معرفت کے ساتھ امام کی زیارت کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے جنت نہ ملے؟ شرط کیا ہے؟ معرفت ہونی چاہیے، ورنہ اگر انسان بغیر معرفت کے، بغیر مقصد کے، بغیر ہدف کے سفر کرے، جبکہ قرآن مجید میں سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو پروردگار عالم نے سیر و تفریح کا بھی حکم دیا ہے، کس لیے؟ تاکہ انسان کو معرفت ہو، انسان کو عبرت ملے۔ اور جب اس غرض سے انسان سفر کرے گا تو اب اس کا سفر ہدر نہیں ہوگا، اس کا سفر رائگاں نہیں ہوگا، اس کا سفر بیکار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے سفر کو عبادت میں لکھا جائے گا، اس کے سفر کو ریاضت میں لکھا جائے گا، اس کے سفر کو معرفت میں لکھا جائے گا۔ اسی لیے علماء اخلاق نے اس بات کی تاکید کی ہے اگر تم سفر کرو تو سفر کے لیے بھی اس قصد سے سفر کرو کہ ہم پروردگار عالم کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے سفر کر رہے ہیں تاکہ پروردگار عالم کی معرفت میں اضافہ ہو۔ تو سفر آپ کا وہی رہے گا، وہی مزہ آئے گا، وہی ساری چیزیں ملیں گی، لیکن نیت بدل جانے کی وجہ سے جو آپ کا سفر صرف سیر و تفریح کے لیے تھا، جب آپ نے معرفت کی نیت کر لی تو وہی سفر آپ کا عبادت بن جائے گا۔ محمد یہ خاص طور سے آج کے جوانوں سے، آج کے لوگوں سے اس بات کی تاکید ہے کہ ہر چھٹی کے مواقع پر عام طور سے دور دراز علاقوں کا سفر کیا جاتا ہے، تو سفر میں بھی نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم معرفت پروردگار کے لیے، خدا کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، تو یہ ہماری نیت ہی ہمارے اس سفر کو عبادت بنا دے گی۔ توجہ کیجیے، اب معرفت حسین، امام علی مقام کی معرفت، اس کے لیے جیسا کہ میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان ہو، اگر معرفت حاصل کرے تو یہ معرفت انسان کو نجات بھی دیتی ہے، انسان کو کامیابی بھی دیتی ہے۔ اب امام علی مقام کے حوالے سے ایک واقعہ تاریخ میں یوں لکھا گیا کہ مدینے میں ایک بچہ تھا، اس کا لڑکپن تھا، اس کی والدہ کی طبیعت ناساز ہو گئی،
جب طبیعت خراب ہوئی تو اس نے مدینے کے کسی مشہور حکیم کو، مشہور طبیب کو اپنی والدہ کے علاج کے لیے بلایا۔ جب علاج کے لیے بلایا تو اس نے دیکھا کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے مقصد کو علاج میں شامل کر لیا، کہا کہ تمہاری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، لیکن اس کا علاج ممکن ہے، اگر میں جو تم سے کہوں وہ تم میرے لیے فراہم کر دو، اس چیز کو مہیا کر دو تو میں اس کا علاج کر دوں گا۔ اس بچے نے عرض کی کہ بتائیے آخر میری والدہ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے اس وقت کالے گھوڑے کا دل چاہیے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے، اگر تم اس کالے گھوڑے کا دل میرے پاس لے کر آؤ تو میں اس کا علاج کر دوں گا۔ وہ لڑکا دوڑا ہوا در دولت امام علی مقام پر آیا، دق الباب کیا۔ امام علی مقام ماجرے سے واقف ہیں، لیکن ہدایت کے چراغ بھی ہیں، لوگوں کو کیسے ہدایت کی طرف کھینچ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ امام علی مقام سے اس نے سوال کیا، اس بچے نے جیسے ہی تقاضا کیا، امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کو ذبح کروایا اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس گھوڑے کے دل کو نکالا، اور دل نکالنے کے بعد اس کے حوالے کیا کہ جاؤ اپنی والدہ کا علاج کروا لو۔ وہ بچہ خوشی خوشی ایک مرتبہ طبیب کے پاس لے کر آیا، کہا کہ حکیم صاحب آپ نے جس دل کا آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا میں وہ دل لے کر آ گیا ہوں۔ اب حکیم نے پوچھا بتاؤ تم کون سے گھوڑے کا دل لے کر آئے؟ کہا آپ نے کالے گھوڑے کا دل کہا تھا۔ کہا نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں یہ کہنے والا تھا کہ سفید گھوڑے کا دل لے کر آؤ، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے کالے گھوڑے کا دل کہہ دیا، جاؤ تم سفید گھوڑے کا دل لے کر آؤ، تب جا کر تمہاری والدہ کا علاج ہوگا۔ پھر وہ شخص آیا، امام علی مقام سے تقاضا کیا، امام علی مقام نے سفید گھوڑے کا دل اس کے حوالے کیا، وہ شخص لے کر آیا، بچہ لے کر آیا، طبیب کی خدمت میں پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے پھر سوال کیا کون سے گھوڑے کا دل لے کر آئے ہو؟ کہا سفید گھوڑے کا۔ کہا نہیں، سفید گھوڑے کا نہیں بلکہ لال گھوڑے کا دل چاہیے۔ پھر وہ گیا، دوبارہ پھر تقاضا کیا، امام علی مقام نے پھر اس کے بعد اس کے تقاضے کے اعتبار سے لال گھوڑے کا دل اس کو پیش کیا۔ توجہ کیجیے گا، جب حکیم نے دیکھا امام علی مقام نے پھر گھوڑے کا دل پیش کر دیا، اب اس نے اسی طریقے سے اس شخص کو، اس بچے کو 7 مرتبہ امام علی مقام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب 7 گھوڑے ذبح کروا دیے، جب دیکھا کہ حسین نے 7واں گھوڑا بھی ذبح کر دیا، ایک مرتبہ جب وہ بچہ طبیب کی خدمت میں وہ دل لے کر آیا، اب اس نے بچے کو نہیں بھیجا بلکہ خود چل کر امام علی مقام کی خدمت میں آ گیا۔ توجہ کیجیے گا، معرفت حسین کہاں تک لے کر آتی ہے، امام علی مقام کی خدمت میں آ گیا۔ امام علی مقام کی خدمت میں آنے کے بعد ایک مرتبہ امام علی مقام کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مولا میں نے یہ سنا تھا کہ آپ کریم ابن کریم ہے، تو میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے آپ کے کرم کو آزما لوں۔ اب میں نے دیکھ لیا آپ کتنے بڑے کریم ہیں، اب میں نہیں چاہتا آپ کے کرم کو دیکھنے کے بعد اپنے مذہب پر باقی رہوں، مولا مجھے اپنا کلمہ پڑھوا دیجئے۔ توجہ کیجیے گا، مولا مجھے اپنا کلمہ پڑھوا دیجئے۔ امام علی مقام نے اسے کلمہ پڑھوایا۔ یہ ہے معرفت حسین کہ اگر انسان حسین کا عرفان حاصل کرے تو غیر مذہب میں بھی ہوگا تو حسین ہی بن جایا کرے گا۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ معرفت حسین یہ ہے کہ انسان کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، لیکن اگر حقیقی معرفت کے ساتھ آئے تو امام علی مقام ہدایت کے چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں، اس کو ہدایت بھی دیں گے، اس کو نجات بھی دیں گے۔ اب جیسے ہی وہ قدموں میں گرا، امام علی مقام نے کلمہ پڑھوایا، جب وہ مشرف اسلام ہو گیا، ایک مرتبہ امام علی مقام نے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ ہاتھوں کو تھامنے کے بعد ایک مرتبہ مولائے کائنات کے وارث نے، توجہ کیجیے گا، مولائے کائنات کے وارث نے
اس شخص کے ہاتھوں کو تھاما جو کہ مسلمان ہو چکا ہے، استبل میں لے کر گئے جہاں پر ساتوں گھوڑے ذبح ہو چکے تھے، ساتوں گھوڑے مردہ کیفیت میں پڑے ہوئے تھے، ساتوں گھوڑوں کی روحیں قفس قنصرے سے پرواز کر چکی تھی۔ امام علی مقام نے کہا دیکھ تو نے جیسا تقاضا کیا تھا میں نے ویسا پورا کیا ہے، میں نے 7 گھوڑوں کو ذبح کروا دیا ہے۔ اب اس شخص نے کہا مولا میں نے آپ کے کرم کو دیکھ لیا۔ کہا تو نے میرے کرم کو دیکھا ہے، اب میری کرامت کو بھی دیکھ لے۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد جیسے ہی دعا کی، دعا کیا کی کہ اس شخص نے دیکھا وہ 7 گھوڑے جو کہ مردہ تھے، امام علی مقام کی دعا کے بعد 7 گھوڑے زندہ ہو گئے۔ اس شخص کے تعجب میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ کہا مولا یہ گھوڑے تو مر چکے تھے، دوبارہ زندہ کیسے ہو گئے؟ عجب نہیں حسین نے آواز دی ہو